السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جماعت سے نماز پڑھنے والوں کو امام کے ساتھ دعا مانگنا بھی ضروری ہے؟ جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ اگر آپ نے دعا نہیں کی تو آپ کی نماز ادھوری رہ گئی، مکمل رہ گئی، تو اس کی حقیقت کیا ہے آئیے سماعت فرمائیں۔ ہر نماز سلام پھیرنے پر مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یہ نماز میں داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے یا سلام پھیرنے کے بعد بالکل دعا نہ مانگے تب بھی اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے، البتہ ایک فضیلت سے محرومی اور سنت کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ ہر نماز سلام پھیرنے کے بعد ہی وہ مکمل ہو جاتی ہے، دعا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نماز کے فوراً بعد بالکل وہ جانا چاہے جا سکتا ہے، ہاں اگر وہ چلا جاتا ہے تو وہ ایک سنت سے محروم رہ جاتا ہے، ایک فضیلت سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ امام لوگ بہت لمبی دعائیں کرتے ہیں جس سے لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، لوگ اکتاہٹ میں آ جاتے ہیں کہ امام کے ساتھ کچھ بخوشی اور کچھ بے رغبتی سے مجبور ہو کر ان کا ساتھ نبھاتے ہیں، اور کوئی دعا مانگے یا تھوڑی دعا مانگ کر امام صاحب کا پورا ساتھ دیے بغیر چلا جائے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں اور برا جانتے ہیں۔ یہ سب ان کی غلط فہمیاں ہیں۔ اس امام کے ساتھ دعا مانگنا مقتدی پر ہرگز لازم و ضروری نہیں، وہ نماز پوری ہونے کے بعد فوراً مختصر دعا مانگ کر بھی جا سکتا ہے، اور کبھی کسی مجبوری کے بنا پر بغیر دعا مانگے چلا جائے تب بھی نماز صحیح اور پوری ہو جاتی ہے۔ جب کوئی انسان اگر کوئی مجبوری ہو، پریشانی ہو، تو وہ نماز سے جیسے سلام پھیرے اس کے بعد بھی وہ فوراً جا سکتا ہے، یا نماز کے بعد مختصر دعا کر کے بھی وہ نکل سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ امام کے ساتھ اگر اس نے دعا نہیں کی تو ہم یہ گمان کریں کہ اس کی نماز خراب ہو گئی، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نماز میں کوہنیاں کھلی رکھنا، یہ جو نماز میں یہ ہاتھ کھلی رہتی ہے، کوئی ہاف شرٹ یا ٹی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ جلد بازی میں کوئی بھی چیز کو صرف اوپر سے سن لیں اور پھر دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں کہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ پہلے دھیان سے غور سے سنیں۔ بلا مجبوری کوہنیاں کھول کر، جیسے آج کل آدھی آستین کی شرٹ پہن کر کچھ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے اور ایسی نماز کو لوٹانے کا حکم ہے۔ بلا مجبوری، بغیر کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی آستین کو کھول کر کے ہاف شرٹ میں نماز پڑھتا ہے تو ایسی نماز مکروہ ہے، اور ایسی نماز کو دوبارہ لوٹانے کا حکم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 100 صفحہ نمبر 416۔ اور جو لوگ آستین چڑھا کر اور کوہنیاں کھول کر نماز ادا کرتے ہیں ان پر دو گناہ ہوتے ہیں، ایک کپڑا سمیٹنے اور چڑھانے کا، اور دوسرا کوہنیاں کھلی رکھنے کا، کیونکہ نماز میں کپڑا چڑھانا منع ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو وہ تو مجبوری کے ساتھ، اگر کوئی ہاف شرٹ میں نماز پڑھتا ہے بغیر مجبوری کے ساتھ تو اس کی نماز مکروہ ہے، اس کی دوبارہ لوٹانا پڑے گا، اور اگر اس کے ساتھ مجبوری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فل شرٹ پہنا ہوا ہو یا کرتا پہنا ہوا ہو، پورا پہنا ہوا، لیکن وہ اس طریقے سے چڑھا کر کے ہاف میں پہنتے ہیں، اس طریقے سے کر کے آدھا کر کے پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی نماز پڑھنے والا اگر سوچتا ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ دو گناہ کرتا ہے۔ دو گناہ کیا کرتا ہے؟ اس میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ وہ کپڑے کو سمیٹ کر کے اوپر چڑھاتا ہے، اور دوسرا گناہ وہ یہ کرتا ہے کہ یہ کوہنیاں کھلی رکھتا ہے۔ اس قسم کے نمازیوں کو پیار اور محبت سے سمجھاتے رہنا چاہیے، یا بجائے ایک ایک کو ٹوکنے اور روکنے کو سب کو اکٹھا کر کے مسئلہ بتا دیا جائے تاکہ کوئی اپنی توہین محسوس نہ کرے، کیونکہ آج کل دینی باتوں پر ٹوکا جائے تو لوگوں میں توہین محسوس کرنے کی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ واقعی اگر کسی کو اگر ٹوکا جائے کہ بھائی تو اس طریقے سے نماز پڑھا تو وہ سوچتا ہے کہ میرے اندر عیب نکال رہا ہے، مجھ سے دشمنی ہے تو میری توہین کر رہا ہے، میری بے عزتی کر رہا ہے، تو اسی لیے اس کے
اس جگہ کے اہل علم کو یہ چاہیے کہ ایک جگہ اکٹھا کر لے سب کو، اور سب کو نماز کا مسئلہ بتا دیا جائے تاکہ کوئی بھی اپنی توہین محسوس نہ کرے۔ لہٰذا بغیر مجبوری کے اگر آپ نے کھلی آستین کے ساتھ، کھلی کوہنیوں کے ساتھ اگر آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز مکروہ ہے، اس نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے آستین کو چڑھا کر کے نماز پڑھا تو آپ کو 2 گناہ ملے گا، ایک تو آستین چڑھانے کا اور دوسرا کہ آپ نے کوہنیاں کھلی رکھی۔